الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ صلوات پڑھے محمد۔ عزاداران امام، 8ویں مجلس ہے، 8th مجلس ہے 8 رمضان کی، مدغاسکر کے امام بارگاہ میں، دعا کی ٹاپک کے اوپر۔ پہلی رمضان سے اسی سورہ انا انزلنا سے ہیلپ لے کر، مدد لے کر، دعا کی ٹاپک پہ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا، معروضے کر رہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ اس رات کی طرف اشارہ کر رہا، میں بار بار بول رہا ہوں۔ آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے دعا کے اوپر۔ کل جو مجلس ہوگی، کل شب شہادت ہے، کل ایک عظیم شہادت کی رات ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ ام المومنین ہماری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کل کی رات بی بی خدیجہ کی شہادت کی رات ہے۔ 10 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ تو کل کی مجلس اور پرسوں کی مجلس، 2 مجلسیں بی بی خدیجہ پہ ہوں گی۔ ان کی لائف ہسٹری، واٹ شی ہیز ڈن، انہوں نے کیا کام کیا اسلام کے لیے، اور وہ ہم کیا کرنا، ہم کو کیسے کرنا چاہیے۔ ہماری ماں نے، ہماری مدر نے کیسے کام کیا اسلام کے لیے، اینڈ واٹ آر وی ڈوئنگ۔ اگر ہم اولاد ہیں، ہم ان کے بیٹے ہیں، ساری امت جو ہے، جتنے ہم مسلمان ہیں، بی بی خدیجہ کی اولاد ہے، ہماری ماں ہے وہ۔ تو ان کا جو احسان ہے، ان کا جو فیور، سپورٹ انہوں نے اسلام کو کیا، وہ انشاءاللہ کل کی ویری امپورٹنٹ مجلس میں ہسٹری پیش کروں گا بی بی خدیجہ کی، اور پرسوں کی مجلس 2 مجلسیں بی بی خدیجہ پہ ہوں گی۔ پھر 11 رمضان سے امام علی کا شیعہ کیسے ہونا چاہیے، وہ شہادت تک، شہادت کے بعد پھر زمانے کے امام کے حالات۔ تو بہرحال دعا کے لیے آج کی آخری مجلس انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر پہ یہ آخری مجلس ہے۔ کل اور پرسوں بی بی خدیجہ، لیکن دعا بیچ میں آئے گی، دعائیں دوں گا ضرور۔ تو وہ رات جس رات کی امپورٹنٹ پورے رمضان میں ہے، میں بار بار بول رہا، آپ بولیں گے ریپیٹ بار بار کر رہے، یہ ایک رات کو اس لیے کر رہا کہ قرآن میں اللہ کر رہا وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تو صرف امپورٹنس بتانے کے لیے میں بار بار اس پہ سٹریس کر رہا کہ پلیز بول رہا، اس سے زیادہ کیا ریکویسٹ کر رہا آپ سے کہ اس رات کا انتظار کرو، ہم کو ویٹ کرو، ویٹ ایوری نائٹ۔ جب ہر رات گزرتی ہے آپ کی، تو آپ دعا کرو کہ اللہ وہ رات جب آئے نا، جو ڈیسٹینی بدلنے والی، تقدیر کو بدلنے والی رات ہے، وہ رات میں جو رحمت ہے ہم کو توفیق دینا۔ خدا نہ خواستہ ہو سکتا وہ رات آنے سے پہلے میں بیمار ہو جاؤں، ہم بیمار ہو جائیں، ہم کو وہ رات نہیں ملے، کیا کریں گے؟ بستر پہ بخار سے پڑے ہوئے، کیا کر سکتے؟ 1000 چیزیں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا موت آ جائے، وی ڈونٹ نو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اینی تھنگ کین ہیپن۔ تو دعا کرو یہ راتوں میں کہ وہ رات ہم کو ملے دنیا میں، اس لیے کہ رمضان کی امپورٹنٹ ترین رات وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تو اس رات کا لٹرلی ہر آدمی، ہر لڑکا، لڑکی، عورت، مرد، سب کو انتظار کرنا، ویٹ کرنا کہ وہ رات مل جائے، وہ رات مل جائے، وہ رات۔ ہم کو اندازہ نہیں ہے دوستو، وی ڈونٹ نو کہ وہ رات کیسی رات ہے۔ معصوم کہتے ہیں اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جائے نا، یہ پردہ جو آنکھوں کے سامنے پردہ ہٹ جائے اور تم دیکھو، تم وہ رات کچھ کرو ہی مت، صرف عبادت کرو، صرف دعا مانگتے رہو سال بھر۔ آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا، میں بار بار بول رہا، کیوں معصوم بولتے سال بھر سو جاؤ، ہر رات میں سو جاؤ، وہ رات میں مت سو،
ڈونٹ سلیپ آن دیٹ نائٹ. وہ رات میں سو مت, وہ رات میں مانگو, اس لیے کہ ہمارا فیوچر ہے نا, کمنگ فیوچر, وہ پورا فیوچر وہ ایک رات کے لیے ڈیپینڈ ہے, پوری وہ رات ڈیپینڈ ہے. وہ رات میں اگر تم نے پا لیا تو تمہارا فیوچر برائٹ ہو جائے گا, تمہارے فیوچر میں روشنی آ جائے گی. صرف دنیا میں روشنی نہیں, یہ روشنی صرف دنیا میں نہیں, بلکہ وہ رات اگر تم نے صحیح پالی تو تمہاری خبر میں بڑی بڑی لائٹس لگ جائیں گی, ایئر کنڈیشن لگ جائے گا, عذاب سے بچ جاؤ گے, فشار سے بچ جاؤ گے, تمہاری خبر اتنی کھل جائے گی, اتنی چھوٹی نہیں رہے گی وہ رات میں. لیکن اس کو یہاں مانگنا, یہ رمضان میں مانگنا. ہر سال آ رہی, ہر سال آ رہی, اور ہر سال چلی جا رہی وہ رات. بہرحال تو وہ رات دعا کی رات ہے. انشاءاللہ جتنے یہاں مجھے سن رہے اور باہر سن رہے, اللہ سے ہر ملا کے چاہنے والوں کو وہ رات ملے انشاءاللہ, اور وہ رات کی برکتیں ملے. اس کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھ لو. کل میں نے جہاں مجلس چھوڑی تھی دعا کے لیے, جناب موسیٰ کا واقعہ پڑھا تھا کہ یقین کو پیدا کرنا, یقین, بلیف کو پیدا کرنا. یقین پیدا ہو تو پردے کیسا ہٹتے ہیں. نبی ادریس نبی بہت بڑا نبی ہے, آج زندہ ہے ادریس. 4 نبی زندہ ہے, جناب ادریس, جناب الیاس, جناب خضر اور جناب عیسیٰ. 4 نبی زندہ ہے. سب سے پرانے جو نبی ہے وہ ادریس ہے. ادریس آلموسٹ 18,000 ایئرس ہو گئے, اپروکسیمیٹلی بول رہا میں کوئی کنفرم نہیں بول رہا, اپروکسیمیٹلی بول رہا. 18,000 سال سے زندہ ہے. ادریس نبی کا جو پیریڈ ہے نا, وہ نبی آدم کے بعد اور نبی نوح, دونوں نبیوں کے بیچ کا پیریڈ ہے. نبی آدم اور نبی نوح کے بیچ کا پیریڈ کا نام ادریس ہے. وہاں بیچ میں وہ آئے تھے. ادریس نبی کوفے میں, عراق میں آئے تھے اور تبلیغ کی تھی, اور وہ آج چوتھے آسمان پہ ہیں. 2 نبی چوتھے آسمان کے اوپر ہیں, 4th آسمان کے اوپر. ایک ایک آسمان کا ایک ایک نام ہے, ایک ایک ملائکہ ہے, وہاں کئی ملائکہ ہیں. میری پورا ایک اشرا ہے, یوٹیوب پہ سننا, ہسٹری آف اسلام, اسلام کی ہسٹری, نبی آدم سے لے کے موسیٰ نبی تک میں نے پڑھی ہے. بامبے کا ایک اشرا ہے 5-6 سال پہلے. اگر آپ یوٹیوب پہ میرے نام کے ساتھ ہسٹری آف اسلام ڈالیں تو اٹلانٹا کا بھی ایک اشرا ملے گا اینڈ بامبے کا بھی. وہ سنو, ویری انٹرسٹنگ اشرا, پورے نبیوں کی تاریخ ہے اس میں. بہرحال ادریس نبی اپروکسیمیٹلی 18,000 سال پہلے دنیا میں آئے تھے. نبی نوح اور نبی آدم کے بیچ کا واقعہ. عبادت کیا ہے اور آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹے تو کیا ہوتا دیکھو آپ. ادریس نبی کثرت سے عبادت کرتے, بڑی تبلیغ کرتے تھے دن بھر اور عبادت کرتے تھے. ان کو عبادت کا شوق بہت ہوا تھا. ہر نبی کو شوق تھا عبادت کا, اللہ کی بہت عبادت کرتے تھے. صرف نماز کرنا پڑھنا عبادت نہیں, مومن سے مسکرا کے بات کرنا بھی عبادت ہے. اب مسجد میں آ رہے, ہمارا سٹائل کیسا ہے, ہاتھ بھی ملاتے ہیں تو یہ 4 انگلی اتنا سا دیتے. مدغاسکر والے نہیں دیتے, بول رہا. نماز کے بعد ہاتھ ملا رہے, اتنی 4 انگلی دے رہے, ایسا ڈر رہے جیسا وہ ہاتھ لے لے گا تمہارا. کافر سے ہاتھ ملائیں گے, بزنس مین سے ہاتھ ملائیں گے, ڈیل کرتے وقت ہاتھ ملائیں گے, بزنس لیتے وقت ہاتھ ملائیں گے, تو پورا ہاتھ ملا کے اس کو بتائیں گے کہ بابا آئی ایم یور فرینڈ. حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ جب ایک مومن سے تم ہاتھ ملاؤ, مصافحہ کرو, تو پورا. اچھا پیسے والوں سے ملائیں گے تو پورا ملائیں گے, غریب سے ملائیں گے تو 4 انگلی دے دیا. کیوں مانگ رہا ہاتھ؟ ہو سکتا وہی ہاتھ جو تم نے ملایا, اس ہاتھ کی برکت سے تمہارے ہاتھ میں رزق آ جائے. میں کیا بول رہا یار, سمجھ رہے تو میری بات؟ کبھی بھی 4 انگلی مت ملاؤ, اتنا یوں کر کے نہیں ملا, یوں ملانا. اب مجھے معلوم ہے کل سے سب ایسا کریں گے. مجلس کے بعد ملاؤ, ایک حکم ہے. دیکھو ہاتھ ملانا بھی عبادت ہے, صرف ایک روزہ عبادت نہیں, نماز عبادت نہیں.
مومن سے مسکرا کے ملنا، مسکرا کے جب کوئی غریب آؤ امیر آؤ. امام علی ہمیشہ غریبوں میں بیٹھا کرتے تھے، فقیروں میں بیٹھا کرتے تھے. میں یہ نہیں بولا کہ آپ جا کے یہاں پہ بیٹھو، کم از کم اپنی جماعت کے جو غریب ہیں ان کے ساتھ مومن، اس کے ساتھ مسکرا کے ملو، اس کے ساتھ اچھی بات کرو. لیکن زبان سے خالی چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آنا، دل میں بھی آنا. کیا بول رہا ہوں میں؟ دل میں کینہ ہے، دل میں حسد ہے، دل میں غصہ ہے. خالی فارمیلٹی کے ملانا نہیں، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے تمہارے دل کی حالت کیا ہے. چینج لانا بابا، چینج آنا، ریولیوشن آنا. شیعہ میں ریولیوشن آنا. اب میں ایک بات بولوں، میں بار بار فرسٹ ڈے سے بول رہا ریولیوشن ریولیوشن، انقلاب انقلاب، چینج آنا. اب میں آپ سے پوچھتا، جب سلمان پہلی مرتبہ اسلام قبول کیا سلمان نے، تو کیا سلمان 10 درجے کے ایمان پہ تھا؟ جب سلمان مکے کا مسلمان نہیں ہے، سلمان فارسی مکے میں اسلام نہیں لائے. مکے کی 13 برس کی زندگی گزری رسول کی. مدینے میں بھی کب آئے وہ؟ جنگ خندق سے پہلے 2 جنگ اسلام کی ہو گئی، بدر اور احد. اس کے بعد 3rd جب جنگ ہوئی اسلام کی، جنگ خندق، اس سے پہلے آئے تھے سلمان. جب سلمان فرسٹ ڈے آ کر رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے صرف 5 یا 6 ایئرس لائف گزاری، اونلی اللہ کے رسول کے ساتھ صرف 5 سال یا 6 سال گزاری. تو جب فرسٹ ڈے آئے تو وہ ایمان کے 10 درجے پہ نہیں تھے، لیکن 3-4 سال میں ایسا اسلام کو قبول کیا، ایمان کو قبول کیا کہ 4 سال میں منا اہل البیت بن گئے. یہ ہے ایمان، یہ ہے شیعت، یہ ہے انقلاب، یہ ہے ریولوشن. شیعہ کی پہچان کیا بتائی گئی؟ کون ہے شیعہ؟ علی کا. ہر دن وہ آگے بڑھنا، آج کچھ ہے، کل کچھ ہے، پرسوں کچھ ہے، رکنا نہیں. رکنا کیا؟ میں بڑا نیک، میں بڑا ڈونیشن دینے والا، میں اتنی عبادت کرنے والا، وائی شوڈ آئی گو؟ نو. کسی کی عبادت پتہ نہیں، ایک سجدہ بھی قبول ہوا یا نہیں ہوا، ایک روزہ بھی ایکسپٹ ہوا نہیں ہوا، نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم. تو مومن ہمیشہ آگے بڑھے. تو آنکھوں کے پردہ ہاتھ ملاؤ تو مسکرا کے ملاؤ. یہاں تک ہے، آپ کو حیرت ہوگی، اگر آپ اپنی بیوی کو، وائف آپ کے بولی کہ مجھے ایک گلاس پانی دو، آپ اس کو پانی پلائیں گے نا، وہ بھی ثواب ہے، وہ بھی عبادت ہے. اب تو یہ حالت ہے کہ روز دیں گے صبح میں پانی. آپ بولیں گے روز ہی دیتے ہیں بیوی کو پانی. نہیں، مسکرا کے دیکھنا عبادت، پانی پلانا عبادت، ہر چیز عبادت ہے. تو ادریس نبی کو عبادت کا بڑا شوق تھا. کون سی عبادت؟ اللہ کی عبادت. صرف سجدے کرتے ہیں، مومنین کی مدد کرتے ہیں. ایک دن انہوں نے دعا کی کہ پروردگار میرے سامنے سے پردے کو ہٹا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تیری دوسری مخلوق جو ہے، کریشن تیرا دوسری جو مخلوق ہے، لائک چونٹی، وہ تیری عبادت کیسے کرتی، یہ پرندہ تیری عبادت کیسے کرتا، جانور تیری عبادت کیسے کرتا، یہ پتے تیری عبادت کیسے کرتے، جھاڑ کے پتے جان ہے نا اس میں، وہ تیری عبادت کیسے کرتے، سمندر کے جانور تیری عبادت کیسے کرتے. ہر آدمی، ہر روح، ہر اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتی. کبھی انشاءاللہ مجلس پڑھوں گا، سب کی ایک تسبیح ہے. ہر ملک، ہر جانور اللہ کی عبادت کرتا. کوئی ایسا جانور نہیں ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا. وہ تو ہم انسان ہو کے نہیں کرتے، جانور تو عبادت کرتا اللہ کی. تو ادریس نے کہا میرے سامنے سے پردوں کو ہٹا دے، میں تیری عبادت، تیری دعا مانگنا تھا. دعا مانگی، اللہ نے پردوں کو ہٹا دیا. جب پردے ہٹے، ادریس نے دیکھا کہ ساری کائنات عبادت کر رہی ہے اللہ کی. چونٹی تک عبادت کر رہی، تسبیح پڑھ رہی اللہ کی. ہر جانور اللہ کی عبادت کر رہا. تو ان کی عبادت کا شوق بہت بڑا. ایک دن بہت دعا ہی ہے نا، دعا مانگتے مانگتے مصلی سے اٹھے. پہاڑ کے نیچے وہ عبادت کر رہے تھے. اٹھ کے جانے لگے تو دیکھا کہ ایک ملک، فرشتہ، اینجل ایسا پڑا ہوا ہے، اس کے بال اور پر کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے پوچھا، ادریس نے اس سے پوچھا بھائی خیریت تو ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ ناراض ہو گیا، کئی زمانے سے یہاں پڑا ہوا ہوں، اے نبی خدا آپ میرے لیے دعا کریں. تو ادریس نے ہاتھوں کو اٹھایا،
ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار یہ تیری مخلوق ہے, یہ تیرا ملک ہے, اس کو تو بال پر دے دے. ایک چیز پھر میں یہاں بات کو روکتا ہوں, ہمیشہ یاد رکھو دوسروں کے لیے عبادت کرو, دوسروں کے لیے دعا کرو. یہ نبی کا طریقہ, ہر معصوم کا طریقہ. اگر میں بہت عبادت, مثال کے طور پہ مجھے کوئی بولے کہ عبادت میرے لیے دعا کرو, ہاں ہاں ٹھیک ہے کریں گے, ہم نہیں کرتے. ہمیشہ زندگی میں یہ مشن بناؤ. رمضان میں, رمضان کے بعد بھی جو شخص دوسروں کے لیے ہمیشہ سوچتا ہے, دوسرے مومن کے لیے ہمیشہ اچھا سوچتا ہے, وہ کبھی بھی دنیا میں پریشان نہیں رہتا, وہ دنیا میں کبھی بیمار نہیں ہوتا. بیمار نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے بیمار, میں کتنا بڑا تحفہ دے رہا, وہ کبھی بھی کڈنیپ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ 1 لاکھ آدمی کی دعائیں. جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے تو وہ آپ کے حق میں دعا کر رہا. اللہ بول رہا یہ میرا وہ بندہ ہے جو میری دوسری مخلوق کا خیال رکھتا. مثال کے طور پہ میں ایک بات یہاں روک کے بولتا, مرنے کے بعد میں خبر میں گیا, جانا تو ہے نا. اب میں کیا بولوں آپ کو کہ میں اتنے دن سے اپنی زبان پہ تالا دے کے بیٹھا ہوا تھا, موت کا کوئی ذکر ہی نہیں کرا, لیکن کروں گا ضرور انشاءاللہ. مولا کی شیعہ کے اس میں ضرور موت کا ذکر کروں گا کہ کیا نیچے ہوتا ہے. میں بھی سمارٹ ہوں, میں اس لیے سٹارٹنگ میں نہیں کرا, میں چیک کر رہا تھا آپ کو کہ آپ کا موڈ کیسا رہتا. اگر میں موت کے سٹارٹنگ میں ہی پڑھ دیتا تو کوئی آتا ہی نہیں, اتنا بڑا مجمع آتا ہی نہیں مدغاسکر میں. تو بہرحال تو نیچے مرنے کے بعد اللہ سے سوال ہوگا, اللہ ہر بندے سے سوال کرے گا, مطلب فرشتے سوال کریں گے کہ تو نے کیا کیا دنیا میں. تو وہ بولے گا میں نے نمازیں پڑھی. مثال, میں کوئی عبادت کو کم نہیں کر رہا, ہر عبادت کی امپورٹنس ہے, غلط مت سمجھو. ہر روزہ, ہر زکات, نماز سب کی امپورٹنس ہے. وہ کوئی عبادت کو کم نہیں کر رہا, میں آپ کو بتا رہا صرف. آپ نے کہا پروردگار میں نے نمازیں پڑھی, غور سے سنو, میں نے نمازیں پڑھی تو مجھے بخش دے, میں نے روزے رکھے تو نے مجھے بخش دے, میں نے حج کیا تو مجھے بخش دے, میں نے خمس دیا تو مجھے بخش دے, میں نے حرام نہیں کیا تو مجھے بخش دے. تو آواز آئے گی جو کچھ تو نے کیا, نماز, روزہ, حج, زکات, خمس, حرام سے بچا, حلال کھایا, سب جو کچھ کیا تو نے اپنے لیے کیا, میرے لیے کیا کیا, میرے بندوں کے لیے مدغاسکر میں کیا کیا. تیرا اتنا بڑا پوزیشن تھا, تو نے کتنے میرے چاہنے والوں کو, غریب میرے بندوں کو تو نے کیا کیا. ہماری بھوک 1 روٹی کی ہے. ایک انسان کتنی روٹی کھاتا؟ 2, 3, 4, اس سے زیادہ تو نہیں کھاتا. اگر اللہ نے بلین, مثال دے رہا, غلط مت سمجھو, کوئی غلط نہیں ماننا, میں مثال دے رہا, اگر میرے پاس $1 بلین, ٹریلین ڈالر ہے, کس کے ہے وہ, کس کے ہے؟ میری بھوک تو اتنی سی ہے. کیا یہ $1 ٹریلین نیچے کام آئیں گے؟ کام آئیں گے نیچے. اس وقت کام آئیں گے کہ اگر تم نے ان ڈالروں کے ساتھ دوسروں کا حق ادا کیا, اس وقت ڈیفینیٹلی کام آئیں گے. ورنہ کیا یہ سب چیزیں یہاں رہیں گی؟ آپ کو معلوم ہے شکاگو میں یا اٹلانٹا کا واقعہ ہے, مجھے کریکٹ یاد نہیں, ایک بہت, پلیز غور سے سنو, بہت بڑا بزنس مین, 1000 آدمی اس کی کمپنی میں کام کرتے تھے, 1000. اس کا لاسٹ ڈے, بالکل آخری موت کا وقت آ رہا تھا, تو اس نے اپنے بیٹوں, 4 بیٹے تھے, بیٹوں سے وصیت کی. اچھا, امریکہ میں کافن کو میں لے کے جاتے اور اندر جا کے وہ اسٹریچر پہ آ جاتا, تو کہا بیٹوں سے, اتنا ٹریلینر, اتنا بڑا بزنس امریکہ میں, 1000 آدمی کام کر رہا, کہا جب میری ڈیتھ ہو جائے مجھے غسل کفن پہنا کے نماز پڑھا کے, جب مجھے 4-5 قدم, خبر یہاں ہے, یہاں سے جب میری باڈی لے کے جانا تو اسٹریچر پہ لٹانا, لٹا کے میرے دونوں ہاتھ کفن میں ایسا ہاتھ لٹاتے, ایسا رکھتے, میرے ہاتھ باہر کر دینا, ایسا ایسا, اور لے کے جا کے کفن کر دینا. تو بیٹوں نے کہا ٹھیک ہے. بیٹوں نے پوچھا کہ ڈیڈ وائی, کیوں کروں, کیا فائدہ اس سے؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ اتنے لوگ آئیں گے میری میت میں خالی ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جب میرے پاس اتنا ہے دنیا میں,
میرے اپارٹمنٹس ہے، میرے گھر ہے، میرا بزنس ہے، میرے پاس اتنے لوگ کام کرتے، لیکن جب میں اصل اپنے گھر کو جا رہا اللہ کے پاس تو میں خالی ہاتھ جا رہا، میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں، میرے ہاتھ بالکل خالی ہے۔ یہ اس کے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ جب میں جاؤں گا تو میں ایسے جاؤں گا، یا امام علی کا سرمن ہے، امام علی کا خطبہ ہے، میرا مولا کہتا، عابد بالغرامی نہیں بول رہا، میرا مولا بولتا ہے کہ دنیا کے جو پیسے والے جو کوئی کام نہیں کرتے، جو مومنین کا حق ادا نہیں کرتے، جو صرف اپنے لیے سوچتے، ان کی دعاؤں کو اللہ بند کر دیتا، اور جب وہ مرتے اور جب وہ قبر میں جاتے تو وہ جملے سنو، فقیروں کے مانند بھیک مانگیں گے، کوئی بھیک دینے والا نہیں رہے گا، اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے لیے سوچا، دنیا میں مومنین کا خیال نہیں رکھا۔ رمضان کا مطلب ہی یہ کہ ہم کو بھوک لگے تو ہم کو احساس ہو کہ کتنے مومنین بھوکے ہیں سال بھر، پیاس لگے تو احساس ہو کہ کن کن جگہوں پہ پانی نہیں ہے اور میرے پاس فریزر میں ہزاروں بوٹلز رکھے ہوئے۔ یہ سوچو 1000 چیزیں رمضان میں اللہ جو تقوی کو حاصل کرنے کے لیے بول رہا، تو وہ یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو ریفائنڈ کرنا ہے، اپنے آپ کو کلین کرنا ہے، میرے گناہوں سے مجھے پاک کر کے اللہ کے سامنے شب قدر میں اور عید کی نماز میں جب تم 5 قنوت پڑھو تو یہ بولنا ہے کہ میرے مالک، میں نے 30 دن تیری عبادت کی، اپنے آپ کو کلین کر لیا، آج سے میں ویسا بن جاؤں گا جیسے تو چاہتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو ادریس نبی نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا، مجھے میرے سامنے سے یہ پردوں کو ہٹا دے، پردوں کو ہٹا دے۔ اللہ نے پردوں کو ہٹا دیا، بس نبی، اتنا بڑا نبی، سر جھکا دیا زمین کے اوپر۔ اس کے بعد جب جا رہا تھا تو ملک سے ملاقات ہوئی، بات یہاں چھوڑی تھی میں نے۔ ملک نے کہا میرے لیے دعا کرو۔ ادریس اتنا بڑا نبی، ہاتھوں کو اٹھایا، اٹھا کے کہا پروردگار۔ اچھا ایک بات یہاں روک کے اور بولتا ہوں، دعا ہمیشہ مانگو نا تو سٹائل سے دعا مت مانگو، سٹائل اللہ کے پاس نہیں چلتا دنیا میں سٹائل چلتا، میں بڑا سٹائلش ہوں، دنیا میں اچھا لگتا، اللہ کے سامنے کوئی کا سٹائل ہے؟ اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے سب برابر ہے۔ اللہ کے سامنے سٹائل نہیں ماننا، اللہ کے سامنے ایسا مانگنا، ایسا مانگنا، ایسا مانگنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سامنے تم سٹائل سے مانگو گے تو وہ بھی سٹائل سے دے گا تم کو۔ آج مانگو گے 1 مہینے کے بعد دے گا۔ اب یہ میرے جملے نہیں، مولا حسین کی ایک عظیم دعا ہے، اتنی اچھی دعا ہے، آج میں وہ دعا دے رہا آپ کو۔ مولا حسین کی دعا ہے، کسی اور کی دعا نہیں۔ وہ دعا کب پڑھی جاتی سب کو معلوم ہے، ماشاءاللہ سب حاجی ہیں اب، اور وہ دعا حج میں میدان عرفہ میں مخصوص دعا ہے امام حسین کی علیہ السلام کی۔ مولا حسین کے نام پہ ایک صلوات پڑھے محمد۔ مولا حسین کی دعا روز عرفہ، وہ عربی میں ہے، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا گجراتی میں پڑھو، عربی میں مت پڑھو، فرینچ میں پڑھو، گجراتی میں پڑھو، یہاں کی لوکل لینگویج میں پڑھو، مدغاسکر کی، اردو میں پڑھو، جو زبان آپ کی ہے اس میں پڑھو۔ سب سے بڑی دعا ہے، سب سے دعائے کمیل سے بڑی ہے، دعائے ندبہ سے بڑی ہے، دعائے مشلول سے بڑی ہے، دعائے ابو حمزہ سمالی سے بڑی ہے، ساری دعاؤں سے بڑی دعا ہے، سب سے بڑی دعا۔ یہ دعا کون سی دعا؟ یہ دعا وہ ہے دوستو، میں منبر سے مدغاسکر کے اس امام بارگاہ میں میرے مولا حسین کے روزے کے سامنے بول رہا، دنیا میں میں نے جہاں جہاں بتائی، آپ کو آج بول رہا، یہ دعا ایسی دعا ہے، یہ صرف عرفے کے دن پڑھنے کی نہیں، آپ سال بھر پڑھو۔ اب جیسا بچہ کڈنیپ ہو گیا، کڈنیپنگ سے بچنے کے لیے ہفتے میں 1 دن پڑھو۔ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا، اس لیے کہ میں خود ڈرا ہوا ہوں، میں نہیں چاہتا، میری زندگی کا یہ پہلا ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس آنا اور یہ سننا کہ یہاں سے مومنین کو اٹھا کے لے کے جاتے۔ مسلسل میں یہی سن رہا کہ 80-90 مومنین گئے، کوئی اچھی بات نہیں، یہ بہت جو گیا اس کے دل
دل سے پوچھو کہ اس نے زندگی وہاں کیسے گزاری. یہ بہت تکلیف کی بات ہے, بے انتہا تکلیف کی بات ہے کہ ہمارا مومن, مولا حسین کا عزادار, امام علی کا شیعہ, وہ اس طرح چلے جائے. اب آپ سے خواہش کہ آپ یہ دعا پڑھو, آپ کے اوپر شیلڈ آئے گی, شیلڈ آئے گی, آپ بچ جائیں گے. وہ زیارت وارثہ نہیں چھوڑنا. میں بار بار ریکویسٹ کر رہا, ایزی مت لو. یہ تو مولوی بولتا مجھے کچھ نہیں ملنے والا ہے, میں انشاءاللہ عید کے دن چلا جاؤں گا 27 کو یہاں سے. میں آپ کے حق میں دعا دے رہا, اس لیے کہ میں چاہتا کہ اب آئندہ سے ایک بچہ بھی یا ایک ضعیف بھی یا کوئی عورت, کوئی مرد, کوئی انسان یہاں سے جائے نہیں. اس لیے کہ جو جاتا ہے اس کے دل سے پوچھو کہ اس کے دل پہ کیا گزری, کتنی تکلیف سے وہ آیا. تو اس کے لیے ہر آدمی کو چاہیے بچنا. آپ ڈرو مت, خوف مت کھاؤ, آپ معصوم سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو. جو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا, جو میں آپ سے باتیں کر رہا, وہ باتوں پہ کوشش کرو عمل کرنے کی. میں بار بار بول رہا, عابد بلگرامی از ناٹ گیٹنگ اینی تھنگ. مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے, میں تو آپ کا مہمان ہوں, میں آپ کا گیسٹ ہوں, میں چلا جاؤں گا. لیکن میں چاہتا کہ مڈغاسکر میں یہ ہسٹری بن جانا کہ آج کے بعد کوئی علی کا عزادار, کوئی علی کا چاہنے والا ایسا نہیں ہونا. یہ دعا پڑھو. میں زیارت وارثہ بول رہا, اس کو ایزی مت, روز پڑھ کے نکلنا گھر سے. اس کے بعد یہ دعا امام حسین روز عرفہ گجراتی میں جا کے پڑھو, آج کی رات فرینچ میں جا کے پڑھو, اپنی زبان میں پڑھ کے دیکھو کہ مولا حسین بول رہے کیا. حسین بول رہے, کوئی اور نہیں بول رہا. حسین جو اس زمانے کا امام زمانہ ہے, حجت خدا ہے, اللہ کی حجت ہے, اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے, اتنی بڑی شخصیت. حسین سے اللہ کے بعد حسین سے بڑا کوئی تھا سوائے مولا حسین, اس وقت زمین اور آسمان کے مالک ہے وہ حسین. اللہ کی بارگاہ میں آ کے دعا کیسے مانگ رہا. وہ دعا کیا ہے؟ دعائے روز عرفہ, مولا حسین کی مخصوص دعا. جب آپ کو معلوم ہے جب 9 ذیلحجہ عرفے کا دن آیا, عرفے کا دن شروع کب ہوتا؟ زوال کے بعد, ظہر کی نماز کے بعد زوال شروع ہوتا. جب دعا مولا حسین اپنے خیمے سے باہر آئے, قافلہ رکا ہوا ہے, عرفے کا دن ہے, پورے سیدانیاں بیبیاں خیمے کے اندر ہیں. مولا عباس, شہزادی علی اکبر, شہزادہ قاسم اور شہزادہ اونا محمد, جتنے اہل بیت ہیں, اصحاب سب پیچھے کھڑے حسین کے. حسین خیمے سے باہر ہے, آسمان کے نیچے. کائنات کا مالک جس کے صدقے میں ہم پیدا ہوئے وہ حسین. ہم کیا ہے؟ واٹ آر وی؟ ہم کیا ہے؟ زیرو, خطرہ ایک. وہ حسین, چھوٹا سا پہاڑ تھا, راک. مولا حسین نے ایک ہاتھ راک پہ رکھا, پتھر کے پاس, پیچھے پورے آئے, ہاتھ میں کتاب نہیں ہے. مولا نے ایکسٹمپور بولا, سمجھتے ہیں انگلش کا ورڈ ایکسٹمپور؟ بولنا شروع کیا, دعا مانگنا شروع کیا. حسین نے دعا کیسے مانگی؟ سٹائل سے نہیں مانگی. حسین سٹائل سے مانگ سکتے تھے, اس لیے کہ حسین کائنات کا مالک ہے. ایسا مانگ سکتے تھے حسین, ایسا مانگ سکتے تھے. نہیں, امام حسین نے ہاتھ کو یہاں رکھا, پتھر پہ ایک ہاتھ کو بلند کیا, پھر اٹھاتا, ایک ہاتھ سے ریشے مبارک کو پکڑتے, پھر ہاتھوں کو ایسا اٹھاتے, اٹھا کے بولتے کہ پروردگار, اس کی تعریف کی, پہلے اس کو پریس کیا. اس کے بعد جو حسین بولنے لگے کہ مالک تیری بارگاہ میں وہ بندہ, حسین بول, تیری بارگاہ میں وہ بندہ آیا جس کے دامن میں کچھ نہیں ہے. کون بول رہا؟ علی اور فاطمہ کا بیٹا بول رہا. ہم بولتے سب کچھ ہمارے پاس ہے, سب سے بڑا عبادت گزار میں ہوں, سب سے زیادہ اچھا میں ہوں. حسین بول رہے مالک تیری بارگاہ میں وہ آیا ہے کہ جس کے دامن میں کچھ نہیں ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس کے بعد جملہ سنو, میں تیرا حقیر بندہ ہوں, تیرا کمزور بندہ ہوں, تیرا مسکین بندہ ہوں. دعائے کمیل میں ایگزیکٹلی امام علی یہی جملہ بولتے, انا عبدک ذلیل و حقیر و فقیر و مسکین. امام علی, انا عبدک ذلیل و حقیر و فقیر و مسکین. مالک تیرا وہ بندہ ہے جو فقیر ہے, مسکین ہے, حقیر ہے, کچھ نہیں. علی بول, ہم کیسا بولتے؟ سب سے بڑا میں ہوں. اب تو ایک سٹیج آئے گا اللہ سے بھی بڑے ہو جائیں گے. یہ سٹائل ہمارا ہے. اور امام حسین بولتے پروردگار تیری بارگاہ میں وہ آیا ہے جو حقیر ہے, جو مسکین ہے, جس کے دامن میں کچھ نہیں ہے. پروردگار
میں نے تیری عبادت کی ہے. جب جملہ سنو, لاکھوں, پلیز غور سے سنو, لاکھوں سال کا ایک سفر میں طے کروں گا, ایک ایسے تکیے پہ رکھوں گا سر, پلو جس کو بولتے ہیں, تکیہ جس کو بولتے ہیں, تکیہ سمجھتے ہو نا, تکیے پہ, ایسے تکیے پہ سر رکھ کر جس سے زیادہ سخت, ہارڈ, انگلش میں جس کو بولیں سخت, ہارڈ, کھردرا تکیہ نہیں ہے, ایسے تکیے پہ سر رکھ کر لاکھوں سال کا سفر طے کر کے جب تیری بارگاہ میں آؤں تو تم مجھ پہ رحم کرنا. کون بول رہا؟ حسین ابن علی. اس کے بعد میرا مولا حسین بولتا کہ جب اللہ کے سامنے جا کے دعا مانگو تو اپنے آپ کو حقیر سمجھو, فقیر سمجھو, اس کو مالک سمجھو. مولا حسین روتے جا رہے, ایک ہاتھ سے اپنے ریشے مبارک کو پکڑ, داڑھی کو پکڑ. اسی لیے کل میں ہاتھ جوڑ کے بولا داڑھی چھوڑ لو, مت کرو یار, مت کرو. اٹس ریئلی ہائی ٹائم, 21st سینچری میں ہو تم. اب تو اتنی اویئرنس آ گئی کہ آج بھی اگر کوئی شیف کرتا تو مجھے حیرت ہوتی کہ اتنے عزادار, اتنے امام کے چاہنے والے, اتنے اچھے کام کرنے والے, شیطان ایسا غالب آ گیا کہ تم حسین کے نام پہ داڑھی نہیں چھوڑ سکتے. پھر تم کہہ کے عزادار ہے یار, تم کیسا بولتے مولا حسین کا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. آپ کو معلوم ہے جب تم بولتے ہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ تو حسین ایسا پلٹ کے دیکھتا, علیکہ السلام بولتا. تو مولا حسین دیکھ رہے کہ میرا کلمہ پڑھنے والا, مجھے سلام کرنے والا کلین شیو ہے. 2 منٹ سن لو داڑھی کے اوپر, صرف 2 منٹ. میرا پروگرام میں نہیں تھا, بیچ میں آ گیا تو بول رہا ہوں, صرف 2 منٹ سے زیادہ نہیں. آپ کو معلوم ہے, غور سے سنو, اسلام میں داڑھی واجب ہونے کے بعد کاٹا کس نے تھا پہلی مرتبہ؟ کس نے کاٹا تھا؟ پلیز میری طرف توجہ کریں. کس نے کاٹا تھا داڑھی اسلام میں داڑھی آنے کے بعد؟ پہلی مرتبہ رسول نے واجب کیا, اللہ نے واجب کیا. اس کے بعد داڑھی پہلے کب کٹی, کس نے کاٹا تھا؟ یزید کے باپ نے. میں نام نہیں لیتا. کب کاٹی تھی؟ جب جنگ صفین ہوئی, امام علی کے ساتھ جنگ ہوئی, فرسٹ ڈے جنگ کا. اس امیر شام کے لشکر والوں نے جا کے اس سے کہا, یزید کے باپ سے, کہ علی کے لشکر میں بھی داڑھی ہے, علی کے لشکر میں بھی نماز ہے, علی کے لشکر میں بھی قرآن ہے, ہمارے پاس بھی نماز پڑھ رہے, ہمارے پاس بھی قرآن پڑھ رہے, ہمارے پاس بھی داڑھی ہے, ہم پہچاننا کیسا کہ ولی والا کون ہے ہم؟ اس نے کہا داڑھی کو موڑ دو. وہ دن ہے, چوتھا امام بول رہا, حافظ بغرامی نہیں بول رہا, جا کے چوتھے امام کی زندگی دیکھ لو. یہ سال چوتھے امام کا 1400 ایئرس کا جشن ہے. میرے مولا کو یہ تحفہ دو. میں یوتھ کو بول رہا, پوری دنیا میں جو میری مجلس یوٹیوب پہ سن رہا, میں گلوبل میسج دے رہا کہ یہ چوتھے امام کا سال ہے, ہمارے 4th امام کا سال ہے. 1400 ایئرس کا برتھ ڈے سیلیبریشن پوری دنیا میں ہو رہے. 1400 سال میرے مولا کو دنیا میں آ کے ہو گئے. چوتھے امام نے 3 چیزوں کے لیے منع کیا. سختی سے منع کیا, کربلا کے بعد سختی سے منع کیا. کیا کہا؟ جب مدینے میں لوگوں نے پوچھا تو امام نے اپنے شیعوں سے کہا کہ اے میرے شیعوں, اے میرے بابا کے عزاداروں, اے میرے بابا کے ماتمداروں, اے ہمارا کلمہ پڑھنے والوں, 3 کام کبھی نہیں کرنا, 3 کام کبھی نہیں کرنا. اس لیے کہ جب تم یہ 3 کام کرتے ہو تو ہم کو یزید کا دربار یاد آتا. اب میں اس سے زیادہ کیا بولوں اس سے زیادہ کہ 3 کام کبھی نہیں کرنا. ڈونٹ ڈو اٹ ان یور لائف. یہ 3 کام جب بھی کوئی شیعہ کرتا ہے تو ہم کو یزید کا دربار یاد آتا. امام نے اس سے زیادہ نہیں کہا. What do you mean مولا, کیا یاد آتا دربار میں؟ کہا یہ 3 کام کون سے؟ تو امام نے کہا کبھی گیملنگ نہیں کرنا. اس لیے کہ جب ہم دربار میں گئے تھے تو یزید گیملنگ کر رہا تھا. اس کے بعد کہا کبھی ڈرنک نہیں کرنا, شراب نہیں پینا. اس لیے کہ جب ہم گئے تھے تو یزید شراب پی رہا تھا. اور کبھی داڑھی کو نہیں مونڈنا, اس لیے کہ جب ہم گئے تھے تو یزید داڑھی کو مونڈ کے آیا تھا. اب میں اس سے زیادہ کیا بولوں؟ چوتھے امام کا 1400 سالہ ہے. کیا مولا کو میں اتنا گفٹ نہیں دے سکتا کہ مولا یہ آپ کی 1400 ایئرس کی سالگرہ
1400 سال آپ کو دنیا میں آ کے ہو گئے. مولا میں آپ کے نام پہ 2 کام تو کوئی بھی نہیں کرتا, ڈرنک کوئی نہیں کرتا, گیملنگ کوئی نہیں کرتا, ایک کام وہ بھی میں چند یوتھ کو بول رہا کہ پلیز چوتھے امام کے نام پہ چھوڑ لو. اس کے بعد دیکھو یار, اگر امام زین العابدین تم سے راضی ہو جائے تو تمہاری عبادتیں بھی قبول, تمہارے روزے بھی قبول, تمہاری زندگی بھی قبول, تمہارے گھر میں برکتیں بھی ہیں, تمہارے گھر میں رحمتیں بھی ہیں, اور آخرت میں خبر میں یہ دنیا والے آ کے نہیں بچائیں گے, آخرت میں امام آ کے تم کو بچائے گا. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. حسینیات, یزیدیات, دشمنان اہل بیت پر اور خوشنود امام زین العابدین علیہ السلام بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیے ایک بات میں روک کے بولوں, مجھے تو سب داڑھی والے نظر آ رہے ہیں. کوئی یہ نہیں بولے کہ اینک کا نمبر بدلو, میری اینک کو نمبر نہیں. سمجھ میں آئی, یہ تو بات بیچ میں آ گئی تھی. تو یہ دعا مولا حسین کی دعا, دعائے روز عرفہ, اس میں پلیز غور سے سنو, 40 یا 50 منٹ کی دعا ہے. ہر جمعرات کو پڑھو یا ہر جمعے کو پڑھو یا اتوار کو پڑھو, نہیں پیر کو پڑھو. منڈے, کیوں منڈے؟ منڈے کا دن جو ہے وہ امام حسن امام حسین کا دن. منڈے پیر کا دن جو ہے, پیر ہی بولتے ہیں نا, سوموار, سوموار کا دن امام حسن امام حسین کا ہے, اس دن پڑھو. ہفتے میں ایک دن پڑھو خالی. میں یقین کے ساتھ بول رہا ہوں, اگر تم پڑھو گے تو تمہارے لیے ایک شیلڈ بن جائے گی ہر چیز میں. جادو کا, میں انشاءاللہ جب جادو پہ بولوں گا تو بولوں گا, اثر بھی نہیں ہوگا, باہر ایک شیلڈ بن جائے گی. اس دعا میں 40 منٹ تک مولا حسین پہلے اس کی تعریف کی, پھر یہ کہا کہ میں کچھ نہیں ہوں, اس کے بعد دعا مانگی, مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے. اس کے بعد اب مولا حسین کے آخری 2 جملے سن لو, 2 جملے غور سے سننا کہ مولا حسین نے پوری دعا کا جو خلاصہ ہے, جو کنکلوژن ہے, وہ 2 جملے میں کہا. حسین نے ہاتھوں کو اٹھا کے مانگتے مانگتے کہا کہ غور سے سنو کہ پروردگار اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا, اور اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا. مولا حسین یہ کہہ رہے کہ مالک اگر مجھے پوری دنیا کی دولت مل جائے اور تو نہ ملے, کچھ نہیں ملا, کچھ نہیں ملا, کچھ نہیں ملا. اور اگر مجھے پوری دنیا سے کچھ نہ ملے, تو مل جائے, مجھے سب مل گیا. یہ میرے مولا حسین کی دعا ہے. یہ دعا کو میں ریکویسٹ کر رہا یوتھ کو, ریسائٹ ان یور لینگویج, گجراتی, انگلش, فرینچ, جو بھی لینگویج تمہاری آتی ہے. اس کے بعد اگر میں بولتا نا ایک جملہ, اگر یہاں پہ میرے سینے میں دل ہے نا, دل کی جگہ اگر پتھر ہے نا, پتھر, تو میری آنکھوں میں آنسو آئیں گے کہ حسین ایسا بول رہے. مولا حسین کی یہ دعا ہے. یہ دعا مانگو, یہ دعا پڑھو. اس لیے کہ آج میری دعا کے اوپر میں انکمپلیٹ چھوڑ کے جا رہا. 30 دن دعا پہ پڑھ سکتے, اتنا میٹیریل ہے دعا پہ ماشاءاللہ, لیکن ہے ہی نہیں 30 دن. تو بارہ بیچ بیچ میں بتاؤں گا دعائیں. تو یہ دعا کوشش کرو مولا حسین کی دعا تمہارے سوشل ایشو, سوشل پرابلم سے بچنے کی. لیکن دوستوں میں ایک بات ہمیشہ یہ بولتا کہ آپ کتنی بھی دعا مانگو, لیکن زبان پہ اگر رزق حلال نہیں ہو تو کوئی فائدہ نہیں. رزق حلال پہ مولا علی کی جب مجلسیں پڑھوں گا, اور کل سے شروع ہو جائے گا بی بی خدیجہ کے ساتھ, کہ رزق حلال کتنا امپورٹنٹ ہے اور رزق حلال کیا کیا. دیکھیں میرا مطلب یہ نہیں ہے, خدا نہ خواستہ کوئی غلط نہیں سمجھے کہ یہاں کوئی رزق حرام کماتا ہے. کوئی مومن رزق حرام نہیں کماتا, ہر مومن رزق حلال کماتا. لیکن اس رزق حلال کو اگر میں نے حرام بنا دیا اپنے ہاتھوں سے تو وہ حرام ہو گیا. تو یہ رزق, میرا مطلب وہ ہے, ہر آدمی رزق حلال کما رہا, لیکن میں اپنے ہاتھوں سے اس حلال کو حرام بنا رہا. وہ کل پرسوں کی مجلس میں جب ٹاپک پہ پورا آئے گا تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو کوشش یہ کرو, اس لیے کہ دوستو یہی دعا ہے کہ جو نیچے خبر میں تمہارے کو کام آنے والی ہے. آپ انصاف سے بولیے کہ کسی کا باپ مر گیا, اللہ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے,
کسی کے باپ مر گئے، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، اب بیٹا ویسی جاتا خبر پہ، کون پوچھنے والا ہے؟ کون پوچھنے والا؟ بولیے کون پوچھنے والا؟ نیچے کیا ہے؟ نیچے کیا ہے؟ وہ اکیلا ہے نا، اس کا بزنس کوئی اور انجوائے کر رہا، اس کے پیسے کوئی اور انجوائے کر رہے، کوئی اور انجوائے کر رہا۔ عجیب واقعہ، عجیب واقعہ۔ آپ انصاف سے بولیے کہ اتنی میرے پاس ہر چیز ہے دنیا کی، اور میں نے نیچے کے لیے کیا تیاری کی؟ گلف میں ایک ایگزامپل دے رہا، غور سے سننا۔ دبئی میں، کویت میں، سعودیہ میں، قطر، مسقط، جتنے گلف کے کنٹریز ہیں نا، وہاں جتنے انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں، میں بھی گلف میں تھا، کویت میں تھا، میں 18 سال آلموسٹ 18 ایئرس کویت میں رہا، پھر دبئی میں بھی رہا میں۔ تو وہاں پہ جو میں نے دیکھا وہ بول رہا، پلیز یوتھ کو بول رہا، بہت امپورٹنٹ میسجز ایگزامپل۔ تو جب میں کویت گیا تو وہاں پہ جب پہلی دفعہ گیا، میں جاب کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ جتنے، میں ایئر لائن کا آدمی ہوں، آئی واز جنرل مینیجر آف دا بگ گروپ، تو میں نے دیکھا کہ ہر آدمی انڈیا کا ہو، پاکستان کا ہو، سری لنکا کا ہو، افریقہ کا ہو، کہیں کا، مہینے میں سیلری آتی، تھوڑا خرچہ کرتا فیملی کے اوپر، بیوی بچے، گھر کا کرایہ دیتا، گاڑی، بچوں کی فیس، دیٹس آل۔ اور اگر کوئی 500 دینار کویت میں کماتا تھا تو ایٹ لیسٹ 100 دینار بچاتا تھا، اور بچا کے اگر وہ افریقہ کا تو افریقہ میں بھیج دے، بنگلہ دیش کا بنگلہ دیش میں، انڈیا پاکستان سب اپنے اپنے وطن کو بھیج دے۔ ایک آدمی پیسے نہیں رکھتا وہاں پہ۔ پوچھو کیوں نہیں رکھتے؟ تو بولتے یہ ہمارا وطن تھوڑی ہے، ہمارا وطن تو انڈیا پاکستان، ہم وہاں رکھتے پیسے۔ کیوں؟ اتنے سال وہاں رہ کر سب سے پہلے ہر آدمی کے ذہن میں خیال آتا، جتنے، پلیز غور سے سنو، بہت اچھا ایگزامپل ہے، گلف میں جتنے لوگ ہیں، جتنے لوگ جاب کرتے، پیسے والا ہو، غریب ہو، فقیر ہو، لیبر ہو، مینیجر ہو، کوئی، سب کا ایک رہتا کہ وطن میں اپنا ایک گھر بن جانا چاہیے، ایک فلیٹ لے لینا چاہیے، پیسے جوڑ جوڑ کے اپنے وطن میں، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سری لنکا جہاں کا بھی وہ ہے، وہ وہاں پہ ایک فلیٹ بنا لیتا۔ 18 سال 20 سال 25 سال 10 سال بھی رہے گا تو ایک گھر ضرور بنائے گا، گھر بھی بنائے گا، گھر کو سجائے گا بھی۔ کیوں؟ اگر اتنے سال رہ کے آ جائے اور وہاں گھر نہ ہو تو لوگ بھی بولیں گے یار تم اتنے سال باہر رہے، گھر نہیں بنائے۔ پلیز یار غور سے سنو، گھر نہیں بنائے۔ اسی طرح وہ بولتا کہ یار اگر میں واپس جاؤں اپنے وطن کو اور میرا گھر نہ ہو تو رہوں گا کہاں رہوں گا؟ یہ تو میرا وطن نہیں ہے۔ ہر آدمی پیسے وطن میں بھیج رہا، پوچھو کیوں بھیج رہا تو بولتا یہ وطن نہیں ہے، کبھی بھی ویزا کٹ جائے گا تو جانا پڑے گا۔ میں نے کہا یہ میرے لیے بہت اچھا ایگزامپل ہو گیا ممبر پہ بولنے کا۔ ہر آدمی اپنا گھر بنا رہا وطن میں، ویزا کٹے گا تو جانا پڑے گا۔ میں پوچھتا کہ اتنے لوگ یہاں ہیں، تم بولو کہ تمہارا اصل وطن کون سا ہے؟ مدغاسکر؟ یہ ہمارا وطن نہیں ہے۔ کل مر گئے، پہنچے نیچے، پتا چلا گھر ہی نہیں ہے، رہیں گے کہاں؟ وہاں جو گھر بنتا ہے آخرت میں دعا کے ذریعے، وہاں پیسہ نہیں چاہیے۔ یہ مت سمجھو کہ وہاں کرنسی نہیں چلتی، وہاں کی بھی کرنسی ہے۔ ایک پیسے والا تھا دنیا میں، اپنے بیٹوں کو وصیت میں بولا کہ بھائی سنو، جیسی میرے کو خبر میں لٹانا 5,000 50,000 ڈالر میرے ساتھ دفن کر دینا، لیکن چھپا کے کرنا، کوئی دیکھ لے گا تو نکال لے گا۔ 50,000 ڈالر دفن کر دینا نیچے۔ پوچھا وہ کیا کرو گے؟ کہا جب فرشتے آئیں گے، دنیا میں عادت ہے برائب کرنے کی۔ ارے کیا بول رہا، آپ جس ملک میں رہتے ہیں یہاں اترتے کی شروع ہو جاتی بخشش۔ میرے لیے ویری سرپرائزنگ تھا جب میں اترا یہاں مدغاسکر تنا ایئرپورٹ کے اوپر، تو مجھ سے، میں نہیں بولتا کون کون پوچھ رہا تھا، اندر کے لوگ پورے آفیشلز، جہاں پاسپورٹ دے رہا ہوں، جہاں پہ سٹیمپ کرا رہا ہوں، بولتا ہوں بخشش۔ میں بس شاک کہ سالا یہ لوگ پیسے مانگ رہے۔ تو یہاں پہ جو لوگ آئے تھے لینے، ان لوگوں نے کہا یہاں تو یوز ٹو ہے یہ، تو بخشش کی عادت ہم کو دنیا کی پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا بابا میرے ساتھ ایک 50,000 ڈالر بیٹوں کو بولا دفن کر دو۔
بیٹا بھی اطاعت گزار. بیٹے نے کہا اتنا باپ چھوڑ کے جا رہا ہے, چلو 50,000 دفن کر دیں گے. رکھ دیا, میں مثال دے رہا, رکھ دیا. خبر بند ہو گئی, دونوں فرشتے آ گئے. پوچھا کیا لائے ہو؟ تو کہا ڈالر لایا ہوں. ڈالر لایا ہوں, ڈالر. کہا ڈالر نہیں, پہلے حساب دو. کہا یار پوری زندگی بخشش دے کے آگے بڑھا, یہ بھی لے لو, چھوڑ دو. مثال دے رہا ہوں, چھوڑ دو. تو فرشتے, میں پلیز غور سے سنو, فرشتے پوچھیں گے کہ تو پیسہ لایا, کرنسی لایا؟ کہا ہاں, دنیا کی سب سے بڑی کرنسی لایا ہوں جو دنیا کی ہر مارکیٹ میں چلتی ہے. کوئی مارکیٹ میں جاؤ, میرا جو کرنسی لایا ہوں وہ کیش ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا یانکی کرنسی لائے ہو؟ کہا یانکی کیا کرنسی؟ جو دنیا کی سب سے بڑی کرنسی ہے وہ لاؤ. کہا وہ کرنسی یہاں نہیں چلتی. اگر یہاں کی کرنسی لائے ہو تو پھر حساب نہیں لوں گا, چھوڑ دوں گا. تو آپ بولتے ہیں نہیں یار آج کل وہاں کرنسی نہیں ہے, وہاں پہ گولڈ کارڈ ہے, پلیٹنم کا کارڈ ہے, پلاسٹک منی ہے. کہا یہاں پہ بھی پلاسٹک منی چلتی ہے, پلیٹنم کا کارڈ چلتا ہے, لائے ہو؟ تو کہا ہاں, نکال کے بتایا, لگا پلیٹنم ہے, ہر دنیا کی ہر مارکیٹ میں چلتی ہے. کہا یہاں کا پلیٹنم کا کارڈ کا نام ولایت علی ہے. یہاں کے پلیٹنم کا کارڈ ولایت علی ہے, لیکن وہ ولایت چاہیے جو علی کی ہے. اپنی طرف سے ولایت لے کے نہیں آنا. یہاں کی کرنسی کا نام شب نماز ہے, یہاں کی کرنسی کا نام غریب کی مدد ہے, یہاں کی کرنسی کا نام صلہ رحم ہے, یہاں کی کرنسی کا نام فقیروں کی مدد ہے, یہاں کی کرنسی کا نام استغفار ہے, یہاں کی کرنسی کا نام مسکینوں کی ہیلپ کرنا ہے, یہاں کی کرنسی کا نام غریبوں کی ہدایت کرنا ہے. اگر تم لائے ہو وہ چیزوں کو تو اللہ تمہاری یہاں پہ تم کو راحت دے گا. ہر مارکیٹ میں یہ چلے گی یہاں کی اور تم کو ملے گا. اگر تم یہ سمجھ رہے کہ میں نے وہاں پہ صلہ رحم نہیں کیا, خط رحم کیا, وہاں پہ میں نے زبان کے گناہ کیے, وہاں میں نے حرام کیا, وہاں میں نے بات علی کی نہیں سنی, وہاں پہ میں نے غریبوں کا خیال نہیں رکھا, وہاں پہ صرف میں نے اپنے لیے سوچا, تو یاد رکھو یہاں پہ سب سے زیادہ حساب, سخت ترین حساب, اللہ کا رسول بول رہا کہ قبر کے اندر سخت ترین حساب ہونے والا ہے. فرشتے پوچھنے والے ہیں, وہ کوئی شخص بچنے والا نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھتے کہ تلخین جو رکھی گئی ہر مومن کے لیے تلخین ہے, غریب کے لیے بھی تلخین ہے, مر جائے گا اس کے لیے بھی تلخین ہے. کوئی امام کا صحیح شیعہ بہترین چاہنے والا, وہ اس کے لیے بھی تلخین ہے. تلخین میں پورے سوال و جواب ہے کہ تم کو سوال کیا کیا کرے گا بتایا جاتا. تو آپ سوچو, تلخین کو رکھ کر مولا نے ہمارے ذہنوں کو کھولا ہے, ہمارے ذہن کو اجاگر کیا, ہمارے آنکھوں کو اوپن کیا کہ تم غفلت میں مست ہو. رمضان وہ مہینہ ہے کہ تم اپنے گناہوں کو معاف کروا کے تلخین کو یاد کرو کہ کیا کیا چیز پوچھی جائے گی اللہ کے بارے میں, رسول کے بارے میں, امام علی کے بارے میں, عبادتوں کے بارے میں. تم ویسے یقین رکھ کر آؤ نیچے تو تمہارے سے سوال ہوگا, تمہارے منہ سے جواب نکلتا جائے گا. اگر کچھ نہیں کرو گے, اس غفلت میں بیٹھے رہو گے کہ آئی ایم فائن, تو نہیں ہوگا. دعا ساری بلاؤں کو, مصیبتوں کو ٹالنے کا نام دعا ہے. نیچے کام آنے والی دعاؤں میں سب سے بڑی دعا جو ہم مانگتے وہ ہے, یا جو اولاد ہم چھوڑ کے جاتے وہ انویسٹمنٹ ہے. اولاد سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے, لیکن کون سی اولاد؟ جو دیندار ہو, جس کو اسلام بتایا ہے. اولاد تو اللہ نے سب کو دی ماشاءاللہ. اگر اولاد دیندار نہ ہو, اولاد اسلام کو فالو نہ کرے, اولاد مجلسوں میں نہ آئے, اولاد عزاداری نہ کرے, اولاد عبادت نہ کرے اللہ کی, تو وہ اولاد فائدہ کیا ہے؟ میرے ساتھ ہوا, میں جگہ کا نہیں بولتا, یورپ کا ایک کنٹری تھی,
اس مومن کے 4 بیٹے تھے، 4. ایک آکسفورڈ کا پڑھا ہوا، ایک کیمبرج کا پڑھا ہوا، ایک ہارورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، ایک کولمبیا یونیورسٹی کا. دنیاوی لحاظ سے یہ ڈگری ہے ان کے پاس، ٹاپ کلاس. آکسفورڈ، ہارورڈ، کیمبرج اینڈ کولمبیا یونیورسٹی. 4 بیٹے. دنیا میں اس کے باپ کو لوگوں نے یہاں بٹھایا تھا کہ کیا بچے ہیں تمہارے، کیا بہترین چیز ہے تعلیم حاصل کرنا، ایجوکیشن حاصل کرنا. میں ایجوکیشن پر امام علی کے وقت بولوں گا، ابھی نہیں بول رہا. بہترین ڈگری. سب لوگ بولتے یار کیا اچھی تربیت دی ہے، کیا اچھی تربیت دی، کیا اچھا پڑھا ہے. باپ کا انتقال ہوا، میں تھا. پورے لوگ میت میں آئے، اس کو خبر میں لٹائے. خبر بند ہوئی باپ کی. 4 بیٹے سوٹ میں کھڑے ہوئے. سوٹ پہننا حرام نہیں، سردیوں کا زمانہ تھا. 4 بیٹے کھڑے ہوئے. نماز لٹانے کے بعد میں نے ان کے بچوں سے بولا کہ بیٹا 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا باپ کی خبر پہ اگر بیٹا پڑھے گا، دعا مانگے گا تو باپ کو اللہ بخش دے گا. یہ بہترین موقع ہے. 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا ہاتھ رکھ کے پڑھو اور دعا کرو کہ پروردگار اس سورے کے بدلے میں میرے باپ کو اجر عظیم عطا کر. بیٹوں نے کہا مولانا آپ پڑھیے، ہم کو پڑھنا نہیں آتا. رونے کا مقام نہیں ہے، رونے کا مقام نہیں ہے، افسوس نہیں ہے. اگر بیٹا سورہ انا انزلنا باپ کو نہیں پڑھا تو کیمبرج کی یونیورسٹی کی ڈگری کام آ رہی. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایجوکیشن مت دو، پلیز غلط مت سمجھو. ایجوکیشن دو بچوں کو، بہترین ایجوکیشن دو. اس لیے کہ جہالت میں علی سمجھ میں نہیں آتا. علی کو سمجھنا ہے تو علم سے سمجھو. امام علی علم سے سمجھ میں آتے. امام علی جاہلوں کے امام نہیں ہے، امام علی عالموں کے امام. لیکن اگر بچے کو دین نہیں بتاؤ گے، بچے کو رمضان نہیں بتاؤ گے، بچے کو عاشورہ نہیں بتاؤ گے، بچے کو حسین نہیں بتاؤ گے، دنیا میں بچہ رہے گا، فارمیلٹی کے لیے امام بارگاہ آئے گا، چلے جائے گا اور تم خوش ہو کہ تمہارا اسمارٹ بچہ ہے. نو 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 نو، دس از ناٹ دا انویسٹمنٹ. انویسٹمنٹ یہ بلڈنگز نہیں ہے، انویسٹمنٹ تمہاری اولاد ہے. ایک بیٹے کو یا ایک بیٹی کو دیندار بنا دو گے تو وہ ایک بیٹا 7 جنریشن اوپر 7 نیچے بخش دے گا. اللہ اتنا کریم ہے. تو بتاؤ تو کہ بیٹا یہ پڑھنا ہے، میرے لیے پڑھنا ہے. ہر اتوار کو ہفتے کو قبرستان لے کے جاؤ، وہاں جا کے بتاؤ یہی بیٹا دعا کرے گا. دعا ٹاپک ہے نا، یہی بیٹا مرنے کے بعد دعا کرے گا تمہارے لیے. کچھ نہیں کرا بیٹا، کچھ نہیں کرا. اس سے زیادہ کیا بولوں، کچھ نہیں کرا. خالی بیٹا ایک صلوات پڑھے، ایک کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اور یہ بیٹا بولے کہ پروردگار اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے تو مکمل رحمت آ جاتی نیچے ایک صلوات سے. لیکن وہ کون سا بیٹا پڑھے گا؟ کون بیٹا دعا کرے گا باپ کے لیے جس کو آتا ہے پڑھنا؟ انشاءاللہ میں اولاد کے اوپر جب بولوں گا تو بولوں گا. میں کیا کروں، وقت میرا ہو گیا. 55 منٹس کی مجلس ہو گئی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مولا آباد رکھے مداگاسکر کے مومنین کو. I'm really happy. 8 دن سے ماشاءاللہ میں سخت مجلسیں پڑھ رہا. اتنا بڑا مجمع میرے سامنے. مولا تم کو سلامت رکھے، سلامت رکھے. تمہارا امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں. اور مداگاسکر کے سارے مومنین کی حفاظت کے لیے بحرین میں، دنیا بھر میں جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا اس وقت ہے، ان سارے مومنین اور مومنات کی حفاظت کے لیے امام کے صدقے میں ایک باواز بلند صلوات. یہ آخری صلوات آج سارے مرحومین کے لیے، جتنے مر گئے 8 رمضان کو اور جہاں جہاں مرے ہیں
جتنے میرے مولا کے چاہنے والوں کا انتقال ہوا، جس کی بھی آج پہلی رات ہے، اس کی مغفرت کے لیے ایک باواز بلند صلوات اللہم دوستو وقت نکل گیا، میں کیا کروں، سوچ کے تو بہت آیا تھا دعائیں. 55 منٹس کی مجلس ہو گئی، انشاءاللہ میں مجلس ختم کر رہا ہوں. کل انشاءاللہ کیا ہوا، نبی ادریس کا بھول گیا تھا، اچھا کرے یاد دلائیں. نواز بھائی مولا سلامت رکھے آپ کو. نبی ادریس دعا مانگتے، ملک کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا. کیا کروں، اتنی ٹاپک ذہن میں رہتی نا، ادھر 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 چلے آتے. اچھا نواز بھائی روز بیٹھو، پکڑ کے لے کے آؤ واپس. میں ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، ذہن میں اتنی عبادت، ادھر سے ادھر جا رہے، ادھر سے پوری دعا کے دعا 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 ادھر سے مل رہی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. نبی ادریس ہاتھوں کو اٹھایا، اٹھا کے کہا پروردگار جس کو بالوں پر دے دے. بولنا تھا بالوں پر مل گئے، جیسی بالوں پر ملے. دیکھو دوسرے کے لیے بات یہاں چھوڑی تھی میں نے، اتنی گھوم کے پھر واپس آیا. ہاتھوں کو اٹھا کے نبی نے دعا کی، ایک دعا کہ پروردگار تو اس کو بالوں پر عطا کر دے. اللہ نے فوراً عطا کر دیا، نبی کی دعا سن لی. آپ سوچو اگر نبی کی دعا اللہ نبی مانگے دعا سن لے، اگر ہمارے لیے حسین مانگے، ہمارے لیے مولا علی مانگے، ہمارے لیے بی بی زہرا مانگے، تو آپ کی ددشری نہیں بدلے گی. میں یہی تو بول رہا ہوں آپ سے. بالوں پر ملے، جیسی بالوں پر ملے. اب سنو ویری انٹرسٹنگ، اچھا ہوا نواز بھائی یاد دلائے. جیسی بالوں پر ملے ملک نے اللہ کا شکر ادا کیا. ہمیشہ یاد رکھو نعمت پر شکر ادا کرو. کھانا آئے، پیسے آئے، سیلری ملے، بزنس ڈیل ہو، فوراً اس کے سامنے سر جھکا لو، اللہ تیرا شکر ہے. ملک نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تھینک یو ویری مچ پروردگار کہ تو نے مجھے بالوں پر دیے، تھینک یو ویری مچ. اس نے انگلش میں نہیں بولا، سر جھکا کے کہا اللہ تیرا شکر ہے. اس کے اب سن اصل بات، اب سنو. اب اس نے پلٹا ادریس کی طرف، پلٹ کے کہا نبی خدا آپ کا بھی شکریہ، آپ کی دعا کی وجہ سے مجھے بالوں پر آئے. ہمیشہ یاد رکھو اگر کوئی تمہارے اوپر احسان کرے نا تو ہمیشہ اس کے احسان کو مانو. کتنی بڑی بات بولا میں. کوئی ہیلپ کرے، کوئی تمہاری مدد کرے، کوئی سپورٹ کرے تو آلویز اس کی مدد کرو، آلویز اس کا شکریہ ادا کرو. ادریس نے پلٹ کہا، ملک نے پلٹ کے کہا نبی خدا آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ادریس نے کہا ٹھیک ہے یار. اس کے بعد ملک نے ادریس نبی سے پوچھا اے نبی خدا، پلیز غور سے سنو، اے نبی خدا آپ نے میری مدد کی، کیا میں آپ کی کوئی مدد کروں؟ یو وانٹ می ٹو ہیلپ یو، یو ہیلپ می، ڈو یو وانٹ می ٹو ہیلپ یو؟ کیا آپ نے میری مدد کی، کیا میں آپ کی مدد کروں؟ فوراً ادریس نے کہا کہ تو ایسا کر، اپنے پروں پہ مجھے بٹھا کے آسمانوں میں لے کے جا. میں آسمانوں میں دیکھنا چاہتا کہ اللہ کی مخلوق عبادت کیسے کر رہی، دعا کیسے مانگ رہی. سنا آپ نے؟ ادریس نے ملک نے پوچھا اے نبی خدا آپ نے میری مدد کی، میں کیا آپ کی کوئی مدد کروں؟ تو ادریس نے فوراً مدد مانگ لی، مانگ کے کہا مجھے اپنے پروں پہ ونگز پہ بٹھا اور آسمانوں میں لے کے جا. میں وہاں دیکھنا چاہتا ہوں، آنکھوں سے کانوں سے سننا چاہتا کہ اللہ کی مخلوق عبادت کیسے کرتی، دعا کیسے مانگتی. دوستو یہ پلیز غور سے سنو، یہ فرق ہے نبی میں اور امام میں. نہیں سمجھے؟ یہ فرق ہے نبی میں امام میں. ادریس نے ایک ملک کو بالوں پر دیے، فوراً مدد مانگ لی. حسین نے فطرس کو دیے. ارے یار حسین نے نہیں مانگی، یہ فرق ہے ادریس میں اور حسین میں. حسین نے بالوں پر دیے. یہاں ملک کو جرت بھی تھی مانگنے کی، ملک نے بول دیا ادریس کو کہ میں ہیلپ کروں. وہاں فطرس کی مجال نہیں تھی، حسین سے پوچھے. وہ فطرس جانتا تھا حسین کون ہے. یہاں تو پوچھ لیا، وہاں ہمت نہیں بھی، پوچھتا تو پھر بالوں پر نکل جاتے. کائنات کا مالک ہے میرا مولا حسین. ادریس نے، ملک نے ادریس، اب سنو انٹرسٹنگ ہے، اب وقت جا رہا مجھے نہیں معلوم، سب نواز بھائی کو پوچھنا کیوں بولے، مجھے نہیں معلوم، ان کو چھیڑو.
فطرس نے اس ملک نے ادریس کو اپنے پروں پہ بٹھایا, میری طرف دیکھتے ہیں, پروں پہ بٹھا کے اڑنے لگا. پہلے آسمان, دوسرے آسمان, تیسرے آسمان, چوتھے آسمان پہ پہنچا. ادریس نے دیکھا سوری اللہ کی ملائکہ, پورے ملائکہ, اینجلز سب کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی خنوت میں ہے, کوئی تسبیح پڑھ رہا, سارے لوگ عبادت کر رہے ہیں. ادریس کھڑے رہے کیسا دیکھ رہے, کیا عبادت ہو رہی, لاکھوں ملینز کی تعداد میں ملائکہ ہے, سب عبادت کر رہے ہیں. کتنا اچھا لگ رہا, کوئی رکوع میں, کوئی سجدے میں, کوئی ہاتھ اٹھا کے, کوئی بیٹھ کے اللہ کی عبادت, اللہ کی تسبیح پڑھا, کوئی سبوحن قدوسن بول رہا, کوئی رب الملائکۃ والروح بول رہا, کوئی لا الہ الا اللہ بول رہا, کوئی احد بول رہا, کوئی صمد بول رہا, کوئی وحدہ لا شریک بول رہا, کوئی سبحان اللہ بول رہا, کوئی الحمدللہ بول رہا. ہر ملک اللہ کی تسبیح پڑھ رہا. اتنے میں ادریس کھڑے رہے کیسا دیکھ رہے, سامنے ملک الموت آ گئے. آپ بولیں گے کہیں سے بھی لاتے ہو ملک الموت کو, گھیر کے لا لیا پھر موت کو. ملک الموت آ گئے. ملک الموت آ کے ادریس کو ملک الموت نے میری طرف دیکھتے رہے, ایسا دیکھتے رہے, غور سے, غور سے, کتاب میں لکھا ہوا ہے غور سے اور حیرت سے یوں دیکھنے لگا. ادریس نے کہا ہاؤ آر یو, وائی آر یو سیئنگ می. ارے یار آپ لوگ انجوائے نہیں کر رہے, میں یہی اگر کہیں اور پڑھوں تو انجوائے بھی کرے نا. ان لوگوں نے کہا, ادریس نے کہا کیوں دیکھ رہے بابا مجھے ایسا, حیرت میں دیکھ رہے. حیات القلوب علامہ مجلسی, تاریخ اسلام نجم الحسن کرانوی نے یہ پورے واقعے کو لکھا جو میں پڑھ. ادریس نے کہا بابا کیوں دیکھ رہا تو مجھے ایسا. ملک الموت نے کہا, اب پلیز غور سے سن, ملک الموت نے کہا ابھی صبح میں اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ کی روح میں چوتھے آسمان پہ لوں, لیکن میں حیرت میں تھا, آپ تو زمین پہ ہے, اللہ حکم دے رہا چوتھے آسمان کا. تب میں بول رہا, یہ ادریس نے نہیں بولا, میں بول رہا, ادریس بول رہے ہوں گے یار میں نے کیوں مانگا اوپر جانے کا. نہیں, اللہ نے کہا ملک الموت سے کہ ادریس کی روح چوتھے آسمان پہ لے لے. تو ملک الموت کہتا ہے مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اللہ حکم دے رہا چوتھے آسمان کا اور آپ تو زمین پہ, میں دیکھ رہا آپ زمین کے اوپر ہے, میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ بولیں گے. ادریس نے کہا کہ تو لینے والا ہے, تو کہا آف کورس حکم الہی ہے, اس نے روح لے لی. ادریس کی موت وہاں پہ آئی چوتھے آسمان. پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا, زندہ کر کے آج ادریس چوتھے آسمان پہ بھی ہے, جنتوں میں بھی رہتے, چوتھے آسمان پہ بھی رہتے. کب آئیں گے زمین پہ آنے والے ادریس, کب آئیں گے, جب انشاءاللہ میرا مولا آئے گا. اللہ میرے مولا کے ظہور کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل. جب انشاءاللہ آئیں گے, جب ظہور کے واقعات پڑھوں گا تو بتاؤں گا ادریس کیسے آئے گی. ادریس پھر اب زندہ ہو گئے, پھر اس وقت موت آئی, موت آنے کے بعد اللہ نے پھر ان کو زندہ کیا, اور زندہ کر کے چوتھے آسمان اور جنتوں کے درمیان میں ادریس رہتے ہیں. نبی ادریس پہلا نبی ہے جو زندہ, اس کے بعد الیاس ہے, خضر ہے, آخر میں نبی عیسیٰ. تو یہ چاروں نبی کی ڈیوٹی کیا ہے, انشاءاللہ میں جب امام کے اوپر پڑھوں گا انٹرسٹنگ واقعات شبوں کے بعد, مولا کی شہادت کے بعد کا جو شاہ ہے اس میں انشاءاللہ بتاؤں گا. تو ادریس اوپر ہی ہے زمین پہ, پھر اس کے بعد دوسرے نبی آئے. بس واقعے کو میں ختم کر رہا, میری مجلس 1 گھنٹے کے اوپر ہو گئی. آج ویکینڈ ہے تو میں نے ویکینڈ کا فائدہ اٹھایا. اور اللہ نواز بھائی کو اچھا رکھے, ان کے رزق میں برکت دے. ارے بابا سب کے رزق میں برکت ہے ان کے ساتھ, سب کے رزق میں برکت ہونے کے لیے ایک بآواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. رزق میں برکت کے لیے ایک کام کرو, مولا حسین کا ذکر کرو, حسین پہ گریہ کرو, حسین پہ آنسو بہاؤ, حسین کی مجلس کرو. چیلنج کر رہا ہوں, مہوا ایک جگہ ہے گجرات میں, آپ سب جانتے ہیں, وہاں پہ 7,500-8 ہزار کھوجے, ماشاءاللہ, اللہ سب کو سلامت رکھے. اور میں ہر سال جاتا ہوں مجلسیں پڑھنے. وہاں کا ایک واقعہ ہے, لیکن میں واقعہ تو اب نہیں پڑھوں گا, لمبا ہو جائے گا, کہ ذکر حسین سے کیا ملتا ہے. غریب امام کا ذکر ہے, اس مظلوم کا ذکر جس پہ رونے کے لیے جب بیٹی نے پہلی مرتبہ
باپ کا ماتم کیا تو شمن نے تماچے مارے۔ دوستو، بی بی فاطمہ کچھ نہیں چاہتی آپ سے، صرف ایک آنسو چاہتی۔ مجلس میں آئے اور ایک آنسو کا تحفہ نہیں دیے تو ایک آنسو کا تحفہ، اس لیے کہ تم یہ سوچ کے گریا کرو کہ تم اکیلے نہیں رو رہے، تمہارے ساتھ ایک ماں ہے جو رو رہی، اور ماں بھی ایسے تڑپ کے رو رہی کہ میرے بچے پہ بے گناہ میرے بچے کو ظلم سے شہید کر دیا۔ عزیزو، فاطمہ دیکھتی رہی، فاطمہ کے گلے پہ، حسین کے گلے پہ خنجر چل گیا، ایسا خنجر چلا کہ زینب تڑپ کے کہتی تھی کہ یہ اپنا ساتھ میرا بھائی چھوڑ دے، میرا بھائی بے قصور ہے۔ لیکن شہادت حسین کے بعد ایک ایک خیمہ جلایا گیا۔ میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ خیمے جل گئے۔ عزیزو، سیدانیاں جلی ہوئی خنات میں آ کے بیٹھ گئی، ہر طرف اندھیرا، چھوٹے چھوٹے بچے، کسی کو منہ پہ تماچا پڑ رہا۔ جسٹ آپ سوچو کہ سکینہ روتی ہوئی کھڑی ہوئی ہے، ایک ظالم آ کے منہ پہ تماچا مارتا ہے، بچی زمین پہ گر گئی تو پھر اٹھا کے دوسرے رخسار پہ مارتا، اس کے بعد کانوں سے جو گوشوارے تھے وہ کھینچ لیا، سکینہ کے کان زخمی ہو گئے۔ تڑپ کے بچی کہتی ہے بابا میرے رخسار نیلے ہو گئے، بابا میں یتیم ہو گئی بابا۔ یہ سکینہ کی فریاد۔ بس دوستو، وہ رات جب گزر رہی تھی تو بی بی زینب جلی ہوئی خنات میں، حسین کے بچے جو بچے ہوئے تھے وہ تھک کے سو رہے تھے، تو شہزادی نے دیکھا کہ سامنے سے ایک سوار آ رہا، اور سوار گھوڑے پہ ہے اور اس کے چہرے پہ ایک نقاب ہے۔ تو علی کی بیٹی نے تڑپ کے کہا کہ آنے والے اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، میرا بھائی ذبح ہو گیا، حسین کے بچے تھک کے سو رہے، جو کچھ لینا ہے کل صبح آ کے لے لینا۔ لیکن سوار بڑھتا گیا۔ پھر زینب نے کہا آنے والے رک جا، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ عزیزو، ایک وقت ایسا آیا کہ جب سوار بالکل قریب آ گیا تو بی بی زینب نے دیکھا کہ سوار گھوڑے سے زمین پہ اترا۔ شہزادی ایک ہی بول رہی تھی کہ ہمارے پاس اب کچھ نہیں ہے، میرے بھائی ذبح ہو گئے، حسین کے بچے تھک کے سو گئے۔ عزیزو، سوار اترا، اپنے چہرے سے نقاب کو الٹا، زینب نے دیکھا کہ مولا علی کھڑے ہوئے ہیں، بیٹی کا دل پھٹ گیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو باپ کے گلے میں ڈال دیا، کہا بابا آپ اب آئے بابا، جب حسین ذبح ہو گیا میرا عباس کے ہاتھ کٹ گئے، میرے علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگ گئی، ارے میرا قاسم پامال ہو گیا، میرا علی اصغر ذبح ہو گیا۔ علی نے روتے ہوئے کہا بیٹی زینب تم آرام کرو، آج کی رات علی پہرا دے گا۔ بس دوستو، ایک واقعہ پڑھ کے میں مجلس تمام کر رہا، مولا آپ کو آباد رکھے۔ ایک آنسو کا برسہ بی بی کو دینا۔ بی بی کتنی مظلوم تھی۔ جب بی بی جلی ہوئی خنات میں بیٹھی ہوئی تھی تو یزید کے لشکر والوں نے عمر سعد سے جا کے کہا کہ عمر سعد ہم حسین اور حسین کے ساتھیوں کی لاشوں کو پامال کرنا چاہتے۔ آپ کو معلوم پامال کس کو بولتے تھے؟ ارے لاش کو رکھتے تھے، اس میں گھوڑوں کو دوڑا دیتے تھے۔ عزیزو، جیسے یہ اعلان ہوا تو ہر کے قبیلے والوں نے آگے بڑھ کے کہا عمر سعد سے کہ ہر ہمارا سردار تھا، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے سردار کا لاشا پامال ہو۔ تو عمر سعد نے کہا کہ ہر کے لاشے کو الگ کر دو۔ حبیب کے قبیلے والوں نے حبیب کا لاشا الگ کیا، مسلم کے قبیلے والوں نے مسلم کا لاشا الگ کیا، زہر کے قبیلے والوں نے زہر کا لاشا الگ کیا۔ عمر سعد نے اعلان کیا کہ جس کا جو وارث زندہ ہو وہ اپنی اپنی لاشوں کو الگ کر لے۔ عزیزوں، پوری لاشیں الگ ہو گئی۔ ایک فاطمہ کے بیٹے کی لاش تھی، میرے مولا حسین کا لاشا تھا، اس پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے۔ زینب فریاد کر رہی تھی کہ نانا یہ آپ کا حسین ہے نانا، جس کا لاشا گھوڑوں سے پامال کیا جا رہا۔ الہی وسیعتی پروردگار، میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ، سب مل کے آمین بولنا، مولا حسین کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار، میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ ہماری اس مجلس کو قبول کر لے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ مولا حسین کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، مولا حسین کے نام پہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے،
مولا حسین کے نام پہ اللہ دنیا میں جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا ہے، جو قید میں ہے یہاں وہ لڑکا، اور جو بحرین میں جو مولا کے چاہنے والے علماء ہیں، اللہ عراق میں جہاں جہاں مولا کا چاہنے والا قید میں ہے، اس کو عزت کے ساتھ صحت کے ساتھ رہا کر دے، اور دنیا میں جتنے ہیں اور مدغاسکر میں جتنے مولا کے چاہنے والے ہیں، اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، بیق بیمار کربلا بیمار مدینہ اللہ سارے بیماروں کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ، پروردگار جو رزق کے پرابلم میں مولا حسین کے بچوں کا واسطہ ان کے رزق کے دروازے کھول دے، جو بے اولاد ہیں بی بی رباب کے بچوں کا واسطہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد تو نے ہم کو دی ہے اللہ اس کو صراط مستقیم پہ قائم رکھ، پروردگار ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، پروردگار محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا، پروردگار پہلی رات اگر کسی مولا کے چاہنے والے کی آج ہے تو اس کی رات پہ رحمت کر دے، پروردگار ہمارے روزوں کو قبول کر لے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، تو ہم کو نیک اور صالح عبد بنا دے، پروردگار شیعت کی حفاظت فرما، ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، عزاداری کی تو حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، ہمارے روزے ہماری نمازیں ہماری دعائیں ہماری مجلسیں کی قبولیت کے لیے ایک باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرما، ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر جمیع مومنین اور مومنات سارے مولا علی کے چاہنے والے سارے عزاداران حسین، آج جس کی پہلی رات ہے، تانا جماعت کے سارے مرحومین، یہاں کے مدغاسکر کے قبرستان کے سارے مرحومین، دنیا بھر میں جہاں جہاں مولا علی کا چاہنے والا آرام کر رہا اس کی، اور مولانا جاوید بلگرامی کی آج برسی ہے ان کے لیے بھی سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا شہداء کربلا جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا ابن مولا، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا سلطان علی ابن موسیٰ الرضا، السلام علیکم یا اخت فاطمہ المعصومہ بنت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم